بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروگرام عوامی بیٹھک میں آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، محترمہ ڈاکٹر نخبہ لنگا صاحبہ، جو نیشنل سطح پر جانی پہچانی شخصیت ہے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھی بیرسٹر تاج محمد خان لنگا صاحب، جو کہ ایک مانے ہوئے سیاستدان تھے، پارلیمنٹیرین تھے، ان کی صاحبزادی ہیں، اور پاکستان سرائیکی پارٹی جو تاج خان لنگا صاحب نے بنائی تھی اس خطے کی محرومیوں کے خاتمے کے حوالے سے، سرائیکستان صوبے کے قیام کے حوالے سے، ان کی وفات کے بعد انہوں نے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے قیادت سنبھالی، اور آج بھی وہ ہر جگہ، ہر شہر، ہر کوچے میں جا کر سرائیکستان صوبے کے قیام کے لیے عملی جدوجہد کر رہی ہیں۔ آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان سے مخاطب ہو سکوں اور سوالات کر سکوں، تو جس کے لیے میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر مقصود خان لنگا صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ محترمہ، ماشاءاللہ آپ جب سے آپ نے سرائیکی پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے، اور خاص طور پر ملک اللہ نواز ویس صاحب کی رفاقت میں آپ نے کافی کام کو آگے بڑھایا ہے، پارٹی آگے بڑھ رہی ہے، اور آپ کی تنظیمیں بھی خاصی مؤثر اور مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ نے قیادت کیوں سنبھالی پارٹی کی؟ بیرسٹر تاج محمد خان لنگا صاحب نے تو ایک مشن بنا کر اس کو، پارٹی کو بھی بنایا اور اس کو مضبوط کیا، اور ایک میسج دیا سرائیکی قوم کے لیے، اور سرائیکی قوم کو ایک شناخت دی۔ آپ نے کیوں اس قیادت کو سنبھالا؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ بہت شکریہ میو صاحب۔ میں نے بیرسٹر تاج محمد لانگا کی وفات کے بعد 2013 میں پارٹی کی قیادت پارٹی کے سینئرز اور ایگزیکٹو کمیٹی سے ڈسکشن کے بعد، یہ ان کی وفات کے بعد یہ سارا معاملہ کافی تفصیل میں ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ڈسکس کیا، اور انہوں نے مجھے دعوت دی پارٹی میں شمولیت کی ایز اے پریزیڈنٹ، کیونکہ اس وقت چیئر پرسن کا رول نہیں تھا، لنگا صاحب پریزیڈنٹ تھے، اور پارٹی کے سینئرز کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہمیں کنٹینیوٹی رکھنی ہے اور ان لنگا صاحب کا ویژن ہی آگے لے کر چلنا ہے، تو اس میں میرا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ لنگا صاحب کی لائف میں ان کے ساتھ بہت کلوز اور اٹیچ تھی، اور ان کی سیاسی ڈیسیجن میکنگ میں اور تمام تحریک میں، کیونکہ میرا پلنا بڑھنا اس فیملی میں، اس سیاسی ماحول میں ہوا تھا، تو گو کہ میں فیلڈ میں ایکٹیو نظر نہیں آتی تھی، لیکن میں ان کا ویژن، ان کے پارٹی معاملات اور ہر چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ اور میرا ایک اپنا تجزیہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کچھ ٹرسٹ کا بھی ایک میٹر آف ٹرسٹ بھی تھا، کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کس قسم کی قیادت، اگر ہمیں ریپلیسمنٹ لنگا صاحب کی لانی ہے تو کس قسم کی قیادت ہونی چاہیے۔ تو جسٹ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا پارٹی ڈیسیجن اس وقت یہ لیا گیا تھا، اور میں اس بات کے لیے بھی پریپیئرڈ تھی کہ یہ ڈیسیجن ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے، کچھ عرصے کے لیے میں اس رول میں آ سکتی ہوں اور اس کے بعد پارٹی دوبارہ ڈسکس کرے۔ لیکن جیسے ہی پارٹی کے الیکشنز اور جس طرح سے یہ پولیٹیکل پروسیس چلتا رہا، تو پارٹی نے ایک ڈیسیجن یہی لیا کہ مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ صرف ایک کی تھی، ملک صاحب کو جب ہم نے دعوت دی پارٹی میں شامل ہونے کی، کہ ہم نے پریزیڈنٹ جو کہ کی پرسن تھا اس وقت، لنگا صاحب بھی پریزیڈنٹ تھے جب اپنی وفات تک، اور ایز اے پائنیئر آف دا پارٹی اینڈ کریٹر آف دا پارٹی، اپنی پارٹی جب سے شروع کی وہاں سے لے کر اپنی ڈیتھ تک وہ پریزیڈنٹ رہے، تو اس کے بعد بھی ہم نے، مجھے ایز پریزیڈنٹ کے رول میں انہوں نے کنٹینیو کیا۔ اور پھر جب ہم نے ملک صاحب کو دعوت دی، ملک اللہ نواز ویس صاحب کو، تو پھر ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، جس میں پارٹی چیئر پرسن کا رول اور پریزیڈنٹ کا رول بھی ایک انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اس حوالے سے ہم اکٹھے آج تک چل رہے ہیں، میں ایز چیئر پرسن اور ملک صاحب ایز پریزیڈنٹ۔
صوبہ سرائیکستان کے قیام کے لیے آپ جدوجہد کر رہی ہیں اور اس خطے کی محرومیاں بھی ہیں. جی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صوبہ سرائیکستان کے حوالے سے یہ تفریق پیدا ہوگی اور اس میں لسانی تعصب کی بھی ہوا ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں، سرائیکی صوبے کے کاز کو بہت کنٹروورشل بنایا گیا ہے ڈیلیبریٹلی، مختلف ادوار میں، سیاسی ادوار میں، حکومتوں میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے ویک پوائنٹ جس کو اچھالا جاتا ہے اور اس کو اس کاز کو کنٹروورشل بنانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ سرائیکی علاقے میں سرائیکی بولنے والوں کی میجورٹی تو ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں اور زبانیں بولنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، جیسے کہ اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ لوگ. تو میں یہ آپ کو کلیئرلی کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لنگا صاحب کی زندگی میں جب یہ پارٹی کریٹ کی گئی تو ہمارے منشور کا یہ پہلی فکرہ ہی یہی ہے کہ سرائیکی پارٹی کا یہ ویژن ہے اور مشن ہے کہ سرائیکی علاقے میں بسنے والے جتنے بھی سرائیکی بولنے والے اور تمام زبانیں بولنے والے جو مائگریشن کے بعد اس وسیب کا حصہ بن گئے ہیں، وہ سرائیکی ہیں. ہمارے نظریے کے مطابق ہم ان کو کوئی ڈسکریمنیٹ اس بیسس پر نہیں کرتے کہ وہ اردو بولتے ہیں یا جو بھی بولتے ہیں. اگر وہ یہاں کے آباد ہو گئے ہیں، بس گئے ہیں اور یہاں کے اسیمیلیٹ ہو گئے ہیں اور ان کے شادی بیاہ ہو گئے ہیں، بچے ان کے یہاں ہوئے ہیں، جنریشن سے وہ یہاں ہیں، تو وہ سرائیکی خطے کا حصہ ہیں. تو ایز فار ایز پاکستان سرائیکی پارٹی اینڈ بیرسٹر تاج محمد لانگا's ویژن از کنسرنڈ، ہم اس پہ بالکل کلیئر ہیں کہ ہم پارٹی اس معاملے میں کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں یہاں بسنے والے سب لوگ سرائیکی. جو محرومیاں ہیں اس خطے کی، جی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ، اور اس سے پہلے بھی جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یا جو بھی فنڈز جاری ہو رہے ہیں یا کوئی وہ اتھارٹیز بنا رہے ہیں، تو اس میں لوگ تو یہ کہتے ہیں بہت کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کی رائے میں یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے یہ محروم ہے اور اسے نظر انداز کیا جاتا ہے. اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے؟ دیکھیں، کام جہاں تک ہو رہا ہے اس میں کی فوکس تو پنجاب کے وہ اضلاع ہیں جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور ان میں کلیئرلی سرائیکی علاقہ شامل نہیں ہے. یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ مجھے اتنے عرصے میں نظر آئی، ماں سوائے اس کے کہ ملتان شہر میں ایکسٹرا لائٹس لگا دی گئیں اور ڈیکوریشن کر دی گئی، اس کے علاوہ کچھ ایسا اناؤنس نہیں ہوا کہ ہمارے پاس نئی یونیورسٹی آئے گی، نیا ہاسپٹل بنے گا، نئے تعلیمی ادارے آئیں گے، یا کوئی روڈ اناؤنس ہوئی ہو، کوئی میجر روڈ بنے گی، کوئی انڈسٹری میں ڈیولپمنٹ ہوگی. تو نہ ہی ہمارے بجٹ میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے، نہ ہی ہمارے لیے کوئی جاب کوٹاز کی اسپیشل اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. تو یہ تو کنٹینیو چل رہا ہے، ہر باعث برسر اقتدار گورنمنٹ یا لوگ یہی چاہتے ہیں. ہمارا سٹینس جس طرح میں نے پہلے کہا، پنجابی سرائیکی کا ڈیوائیڈ ہمارے پارٹی کے منشور میں نہیں، لیکن ہمیں صرف شکایت پنجابی اور اردو سپیکنگ یا نان سرائیکی رولنگ ایلیٹ سے ہے کہ وہ سرائیکی علاقے کی محرومیوں کو اتنا سپریس کر رہے ہیں کہ وہ محرومیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور یہاں بجائے اس کے کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو، ہر حکومت میں، ہر دور میں یہاں پہ صرف مطلب ہمیں ایک لالی پاپ دکھایا جاتا ہے اور صرف ایک جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور پریکٹیکلی یہاں پہ کچھ امپروومنٹ نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتی ہیں صوبہ سرائیکستان کے قیام میں جی کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. سب سے جو ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا یا اسٹیبلش کرنا کہ یہاں پہ اگر صوبہ بن گیا تو جو لوگ سرائیکی نہیں بولتے ان کا کیا ہوگا، کیا وہ مائگریٹ کریں گے. اس کو پارٹیشن سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ پنجاب کی ڈویژن کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سرائیکی نہیں بولتے کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. جبکہ ہمارا ویژن بالکل اپوزٹ ہے. لانگا صاحب کی لائف میں بھی یہ بات کلیئر تھی کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو صوبہ ملتا ہے تو یہاں
اردو پنجابی جو بھی زبان لوگ بولتے ہیں ان کی جنریشنز کا بینیفٹ ہوگا. تو پہلا ہنڈرنس تو یہ ہے کہ یہ بات ایک کنٹروورسی بنا دی گئی ہے کہ یہاں ان لوگوں کا کیا ہوگا اگر صوبہ بن گیا جو سرائیکی نہیں بولتے. دوسری کنٹروورسی نام پہ ہے. جس طرح مثال کے طور پہ بھاولپور جنوبی پنجاب کا ایک ڈسکشن جاری تھا. لانگا صاحب جب 2013 میں ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی تھی تو پارلیمان تک یہ باتیں ڈسکس کی جا رہی تھی، مگر کچھ لوگوں نے اسے کنٹروورشل بنا دیا کہ پھر سرائیکی صوبہ کیوں ہوگا، پھر ہم اس کو بھاولپور جنوبی پنجاب صوبہ کیوں نہیں کہہ سکتے. تو یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس علاقے کا کی آئیڈینٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہے. مثلا اگر آپ کو کسی اور آپ کے نام سے کوئی نہ پکارے اور کسی اور نام سے پکار دے تو اسی طرح ہی ہے ہمارے لیے کہ ہم سرائیکی ہیں اور ہم کیا لوگوں کو سمجھاتے پھریں گے کہ جنوبی پنجاب کیا ہے اور سرائیکی کیا ہے. مطلب ہم ساری عمر یہ کلیریفیکیشن دیتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں گی آپ کے جیسے آپ نے بتایا کہ جو پنجابی حکمران ہیں جو تخت لاہور کے لوگ ہیں وہ یہاں کی محرومیوں کو مزید دباتے ہیں اور جس کی وجہ سے محرومیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے. یہاں ایسی کون سی محرومیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ گزشتہ جو حکومت میں یہاں پر سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا اس کے بعد وہ یہاں جو سیکٹریز وغیرہ بیٹھتے تھے وہ بھی واپس چلے گئے ہیں یا ٹرانسفر کرا لیا ہے انہوں نے، دفاتر موجود ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں بہت سے ایشو ہیں یہاں پہ. جیسے کیڈٹ کالجز اناؤنس کیے گئے اور 3 کیڈٹ کالجز جو کہ ابھی تک پریکٹیکلی ہمیں یہاں پہ بنتے ہوئے نظر نہیں آئے. موٹر ویز کا وہ سٹینڈرڈ اور اس طرح کا پلاننگ نہیں ہے جس طرح سے باقی جگہوں پہ کیپٹل میں ہے یا لاہور میں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ سرائیکی علاقے میں کیش کراپس ہماری بہت اہم ہے. پاکستان کا تقریباً 60% 70% ریسورس ہیں وہ، جیسے کپاس کی فصل ہے. اور بجائے اس کے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان میں سرائیکی علاقے میں بنائی جائے، وہ فیصل آباد اور پنجاب کے ڈومینیٹنگ اضلاع میں بنائی جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے. اور اسی طرح فروٹس اور ریسورسز، جس طرح یہاں پہ آم کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے، آم کا فروٹ اس کی ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے. تو اس کو ہم بزنس پوائنٹ آف ویو یا اکنامک پرسپیکٹو میں ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. جو میں نے کنٹروورسیز کی بات کی کہ کیا ہنڈرنسز ہیں سرائیکی علاقہ بننے کے حوالے سے، تو ان میں ایک سب سے بڑا فیکٹر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا بھی ہے. وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک اور کنٹروورسی ہے، کیونکہ ایک پوائنٹ پہ یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ صوبے کی بجائے آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ پہ مطلب بھروسہ کر لیں، لیکن اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی پالیسی کو بھی پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جس زمانے میں یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا ڈسکس ہو رہا تھا، ہم پارٹی لیول پہ یہ بھی مطلب کوسچن کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں جو آفیشلز آتے ہیں وہ سرائیکی علاقے کو بلانگ کرتے ہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے اس کو منی پنجابی کا ہی نمائندہ بنانا ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہہ کے، اور یہاں پہ بھی آفیشلز وہ ڈیزگنیٹ کرنے ہیں جو لاہور سے آ کر یہاں لوگوں پر مطلب ان کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ ایک سمجھ لیں مطلب نیو کلونیلزم کا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، جس پہ ہمیں بے حد افسوس ہے. بیکاز اس طرح سے اس علاقے کو اہمیت نہیں دی جاتی جتنا بڑا یہ ریسورس سینٹر ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی انڈسٹری اور کراپس کے لیے. سرائیکی پارٹی کے حوالے سے ایک اور سرائیکی پارٹی نے جنم لیا ہے اور وہ آپ ہی کی پارٹی کے عہدیدار ہیں جنہوں نے وہ الگ پارٹی بنا لی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جبکہ رجسٹرڈ پارٹی تو آپ کی ہے سرائیکی پارٹی، وہ بھی آپ کی جماعت کا نام استعمال کر رہے ہیں، آپ کی قیادت کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہر پولیٹیکل فیکشن کا یا لوگوں کا یہ رائٹ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ اگر وہ اپنی کوئی پارٹی بنانا چاہیں ہم انہیں روک نہیں سکتے، نہ ہی ہم ان سے ناراض ہو سکتے ہیں.
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی سرائکی جماعتیں ایکٹیو، جو خود کو جماعتیں کہہ رہی ہیں، یا جو لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، ون وے اور دی ادر وہ لانگا صاحب کے ہی اسٹوڈنٹس رہے ہیں یا ان کے ساتھ کام کرتے رہے. انہوں نے یہ پورا پولیٹیکل پروسیس بیرسٹر تاج محمد لانگا صاحب سے ہی سیکھا ہے، اور ان کا تاریخ میں نام لیے بغیر ان کا اپنا ویژن پھیلانا یا سرائکی کی بات کرنا امپاسبل ہے. تو میں ان کے بارے میں کچھ خاص کہہ نہیں سکتی ہوں. مطلب آئی وش دیم گڈ لک. اگر وہ اپنا مشن آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں روک نہیں سکتے. لیکن میں سمجھتی ہوں، صرف مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ سرائکی کاز کو، بیکاز جب سے لانگا صاحب نے یہ کاز شروع کی ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں، ان کی ویژن کو، کہ اس قسم کے ڈیسیجنز نے ہمارے کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے. لوگوں کو غلط میسیجز جا رہے ہیں اگر ایک پارٹی کسی اور پارٹی کا نام استعمال کرتی ہے، اور پھر یہ پرسنل گریوینسز ہیں. لوگوں نے ان چیزوں کو بہت پرسنلائز کر لیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کاز اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اپنی پرسنالٹی کی نسبت اپنی کاز کو امپورٹنس دیں تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑے، اور سرائکی تحریک اور سرائکی پارٹی زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو سکتی. اس خطے سے جو ارکان اسمبلی بنتے ہیں اور گزشتہ الیکشن میں جو صوبہ محاذ کے نام سے ایک گروپ بنا اور انہوں نے ووٹ بھی صوبے کے نام پر لیے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کے قیام میں جو سب سے زیادہ رکاوٹ ہے یا بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ آئی تھنک الیکٹڈ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں سرائکی علاقے کے، سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہیں، کیونکہ الیکشنز کے دوران ان کا سب سے بڑا نعرہ سرائکی صوبے کا ہوتا ہے. وہ ووٹ بینک اپنا سیکیور کر کے اپنی پوزیشنز لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب غریب لوگ ان سے کہتے ہیں، یہ سرائکی لوگ، کہ ہماری ہیلپ کریں یا ہمارے لوکل ایشوز کو ریزالو کریں، تو پارلیمنٹ میں سرائکی صوبے کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو وہ گنے چنے جو افراد ہیں جن کے نام ہم اپنی فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جو یہ اس کاز کو ڈسکس کرتے ہیں یا اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، وہ کافی نہیں ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی بھی ہمیں زیادہ میجورٹی آف لوگوں کی رائے چاہیے، ان کا ووٹ چاہیے کہ سرائکی صوبہ بنایا جائے. تو میں سب سے زیادہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہی علاقے کے نمائندے جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جا کے ہماری کاز کو سپورٹ کرنے کی یا اس کے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی اس سیریسنیس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اسے پرسو نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ایک انڈر ڈیولپڈ تو اس جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہے آنے والے الیکشن کے حوالے سے؟ ابھی ہم اس موضوع پہ ڈسکشن ہمارا جاری ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو نیشنل ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا پارلیمنٹری پارٹیز ہیں ان کو ہم کنوے کریں کہ، اور یہ غلط فہمیاں دور کریں کہ سرائکی صوبہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ سرائکی پاکستان کی فیڈریشن کو اسٹرانگ کرے گا. اگر اسمالر پروونسز ہوں گے تو اس سے لوگوں کے رائٹس اور ان کی ریسورسز کا صحیح استعمال ہوگا، بہتر ڈیولپمنٹ ہوگی. تو ہم وی آر کانسٹنٹلی ان ڈائلاگ ود دیم، اور یہی ہماری پالیسی رہے گی انشاءاللہ. آنے والے الیکشن میں اگر آپ اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لیں اور تمام سیٹس پر اپنے امیدوار لے کر آئیں تو زیادہ بہتر انداز میں کچھ نہ کچھ لوگ نکل آئیں گے جو اسمبلی میں پہنچ جائیں. جی تو اس پر بھی کوئی آپ کی پالیسی ہے کوئی؟ دیکھیں، لنگر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم لوگ پولیٹیکل پروسیس میں انوالوڈ ہمیشہ رہے ہیں، اور الیکشنز میں بھی انوالوڈ ہمیشہ رہے ہیں. گو کہ یہ اور بات ہے کہ سرائکی عوام کو زیادہ شعور ہونا چاہیے کہ ان کے جو سرائکی کینڈیڈیٹس ہیں، جو لوگ یعنی کہ کامن پیپل جو سرائکی کی کاز پہ الیکشنز لڑ رہے ہیں، ان کو ووٹ دینا چاہیے. لیکن اتنی اویئرنیس شاید نہیں ہے، یا پارلیمنٹری پارٹیز انہیں برائب کرنے میں اتنی کامیاب ہو جاتی ہیں، اور انہیں کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں جابز مل جائیں گی یا کوئی بینیفٹ مل جائے گا اگر ہم بڑی پارٹیز کو سپورٹ کریں، جس کی وجہ سے ہمارے ایشو کو کافی نقصان پہنچتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مایوس ہوں گے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اپنا پولیٹیکل پروسیس جاری رکھیں گے، اور الیکشن میں جس طرح سے بھی ہم حصہ لے سکتے ہیں حصہ لینے کی کوشش جاری رکھیں گے.
اس وقت حکومت ہماری پاکستان کی ایران اور امریکہ کی اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے امن مذاکرات کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے بہت اچھا اسٹیپ ہے پاکستان کا ایز اے پازیٹیو پیس بلڈنگ کا جو انیشیٹو ہے. اٹس ویری گڈ انیشیٹو. لیکن ورلڈ پاورز ہمارے علاقوں کو جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں مسلم ورلڈ کو، اس پہ مجھے سخت افسوس ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ایران نے بہت امپورٹنٹ سٹینس لیا ہے، بہت اسٹرانگ سٹینس لیا، اور یہ وار بہت ہی جذبے کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے سویلائزیشن، اپنے کلچر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئی ایم پراؤڈ آف مائی کنٹری کہ ہماری حکومت، ہمارا ملک ان کی سپورٹ کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ جو ایک امریکن ڈریم کے ساتھ پاکستانی قوم بھی شاید ٹو سم ایکسٹینٹ امریکن ڈریم دیکھتی تھی، اینڈ وی آلویز یوز ٹو لک اپ ٹو امیریکا کہ ہم نے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا ہے اور یورپ میں بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے. تو آئی تھنک ہمارے لیے یہ ایک امپورٹنٹ ہسٹوریکل سٹیج ہے کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو اسٹرانگ کریں تاکہ ہماری جنریشنز یہاں رہنے کے لیے قائل، ہم ان کو قائل کر سکیں، ان کا فیوچر ہو، ان کی اپرچونیٹیز ہوں. تو میری تو پاکستان حکومت کی یہ کاوش، میں اس کو اچھی کاوش سمجھتی ہوں، لیکن میری پاکستان حکومت سے سب سے بڑی ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپ اپنے یوتھ کو بیٹر فیوچر کی اپرچونیٹیز اپنے ملک میں دیں، تاکہ وہ یہ خواب نہ دیکھتے رہیں کہ ہم کہیں اور جا کر ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے ملک میں نہیں کر سکتے. یہ آپ نے بڑا اچھا جو کویشچن پٹ کیا ہے کہ ہمارے ملک سے جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ بیرون ملک جا رہے جی ہیں. جی اور اگر یہ اپرچونیٹیز گورنمنٹ ہمیں فراہم کرے گی یہاں کے لوگوں کو، بچوں کو، تو وہ باہر نہیں جائیں گے. اس پر بہت کام ہونا چاہیے، اور جی یہ آپ کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایجوکیشن پر بھی کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. آپ ماشاءاللہ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے یہاں ایجوکیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجاویز ہیں، یا یہاں پر کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ گورنمنٹ کو آپ کوئی سجیسٹ کریں گی؟ جی میں تو ایز این ایجوکیشنسٹ، میں تو میری پریفرنس یہی ہے کہ مطلب کسی بھی نیشن میں، چاہے وہ سرائکی خطے کے لوگ ہوں یا پاکستانی لوگ ہوں، ان میں سب سے زیادہ اویئرنیس اور اس ملک میں ڈیولپمنٹ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہو. اس وقت ایران اتنا زیادہ سیاسی جبر اور وار اور کانفلکٹ کی سچویشن سے ڈیل کرنے کی اسٹرانگلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن ہے لوگوں کے پاس، اور سائنٹیفکلی انہوں نے مطلب اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہوا ہے. تو ایز این ایجوکیشنسٹ میں تو سمجھتی ہوں پاکستان از اے بلینک کینوس، کہ اس پہ آپ کو بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن افسوس انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہم لوگ ایز فورن ایجوکیٹڈ پیپل بھی، جو ٹھیک ہے ہم ایز ہمیں تھوڑی سی یہ پریولیج ملی کہ ہمیں یہ مواقع ملے، لیکن آئی ایم پراؤڈ کہ ہم لوگوں کو یہ بھی موقع ملا کہ ہم یہاں پہ کام کر سکیں. لیکن حکومتی لیول پہ ہمیں ایکنالج نہیں کیا جاتا، ہمیں اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی، ہم سے کچھ ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ ہم انہیں رائے دیں کہ ہم اپنے علاقے میں، سرائکی علاقے میں یا پاکستان میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو ہمارا ٹیلنٹ اویل نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور اگر اویل کیا جاتا، مطلب فورن ورلڈ ہمارا ٹیلنٹ زیادہ اویل کری اپنے ملک کی نسبت، اور ہم ریسرچ پروجیکٹس وغیرہ، پبلیکیشن، سب کچھ فورن ورلڈ میں کریں، جبکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمیں یہ کہتی ہے جی آپ نے اگر ہائر ایجوکیشن کے جرنلز میں پبلش نہیں کیا تو ہم آپ کو پروفیسر نہیں بنائیں گے. تو یہ لمحہ فکری ہے، بیکاز انٹرنیشنل ہماری ریسرچ، انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ کو ریکگنائز انٹرنیشنلی کیا جاتا ہے، نیشنلی نہیں کیا جاتا. تو بہت کچھ کرنے کو ہے. میں آپ کو مطلب اتنے اسمال ٹائم بریف سیشن میں نہیں ایکسپلین کر سکتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا ٹیلنٹ موجود ہے ایجوکیشنسٹ کا، جو یہاں پہ اچھی چینجز لا سکتا ہے ایجوکیشن کے سیکٹر کو
स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो फिर प्लीज़ आप गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों के टैलेंट को अवेल करें और उन्हें ये मौक़े फ़राहम करें कि आप यहाँ पे कोई बेहतर एजुकेशनल पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स ला सकें। मैं हुण एक सवाल सराइकी च भी करे सां जनाब नाल। जी। डॉक्टर साहब ये दसो भी तुसां एज ए एजुकेशनिस्ट इन खित्ते वास्ते इन सूबे दे क्याम वास्ते जदोजहद करेंदे पे हो, कोई इहो जिहा काम ही है जिहड़ा इन खित्ते दे लोगां दे वास्ते जिहड़ा है वो यादगार होवे, तारीखी होवे, इहो जिहा प्रोग्राम ही है तुहाडा इहो जो तुसां करेंदे पे हो या तुहाडे वास्ते एजाज दी गल होवे? जी। एज एन एजुकेशनिस्ट सब तो पहले तो मेरे वास्ते एजाज की गल है कि मेरी PhD दी रिसर्च UK च आई, वो सराइकी बजामती शायरी ते आई, जेह्ड़ी पब्लिश भी थी चुकी है, हुण उंदा उर्दू ते सिंधी च तर्जुमा थींदा पे, मैं उको भी किताब दी शक्ल च गिन के आंदी पई आं। ते ओह् अहम ई वास्ते क्योंकि सराइकी ते बहुत घट्ट लोगां ने इंटरनेशनली रिसर्च कीती हुई है, ते बहुत सारा इत्थां कम थींदा पे, साढ़े लोकल शायर अदीब हैं जिन्हां को दुनिया च कोई नहीं जानदा, ते जेल्लै तुसां रिसर्च करेंदे हो, पब्लिश करेंदे हो, एक इंटरनेशनल पब्लिशर नाल किताब छपेंदे हो, तुसां उं इलाके दा एक मार्जिनलाइज्ड इलाके दा उंदी शनाख्त दे इशूज़ ते गल करेंदे पे हो, इंटरनेशनली पब्लिश करेंदे पे हो, ते मैं समझदी आं एह् तुसां एक रिकग्निशन दिंदे पे हो उस जुबान को, इलाके दे लोगां को, उंदे पोलिटिकल इशूज़ को। ते 2009 च मैं अपना PhD खत्म कीती, उं तो गिन के अज तक मैं सराइकी ते कंटिन्यूसली रिसर्च करेंदी पई आं। हालांकि मेरा फील्ड इंग्लिश लिटरेचर है, लेकिन मैं पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट नौ आबदियाती कॉन्टेक्स्ट सराइकी ते रिसर्च करनी आं। रिसेंटली 2 साल पहले मैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस नाल रिसर्च ग्रांट ते प्रोजेक्ट ते कम कीता ही, ते मैं कोई आखने च खुशी थींदी है कि मेरे अपने वालिद साहब दा तहरीक दा कम, ई पार्टी दा कम ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं हमेशा लंगा साहब दे बारे सोचनी आं, उन्होंने कदें कोई किताब नहीं लिखी गो, उन्होंने फील्ड च मूं कम कीता ही, ते सराइकी लिटरेचर मूं प्रोड्यूस कीता ही एज पैम्फलेट्स, पार्टी डॉक्यूमेंट्स, ते उन्हां दी डेथ दे बाद मेरा सब तो बड़ा कंसर्न एह् आई कि असां उन्हां दे कम को प्रिजर्व किवें करे सो। वल मैं प्रोजेक्ट दा सोचा ही कि असां सराइकी पार्टी दे ते लंगा साहब दे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स असां इन्हां सारियां को डिजिटाइज करे सूं। लिहाजा मैं 2 साल इंदे उत्ते स्पेंड कीते न। ई वेले मैं मलेशिया यूनिवर्सिटी मलाया च इंदे उत्ते कम करेंदी पई आं कि असां ना सिर्फ लंगा साहब दे तारीखी कम को डिजिटाइज करूं, बल्कि असां कुछ अहम ना जिवें महार अब्दुल हक, असलम रसूलपुरी साईं, इन्हां दे कम्मां को असां डिजिटाइज करूं ते यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया साकू फैसिलिटेट करे सी कि एह् उन्हां दे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लाइब्रेरी दे पोर्टल ते डिजिटली अवेलेबल हो सन डॉक्यूमेंट्स, जेह्ड़े दुनिया च जो भी रिसर्चर सराइकी ते कम करना चाहसी जबरदस्त, ओह् उन्हां को एक्सेस कर सकदे, उन्हां को पढ़ सकदे। ते मैं जबरदस्त। समझदी आं एह् यूथ वास्ते एक बहु थी सकदे हुण अज दे डी लोगां को इंदी अहमियत ना समझ आंदी पई होवे, लेकिन मैं समझदी आं एह् लंगा साहब दे एफर्ट्स को, सराइकी कॉज दी स्ट्रगल को इमॉर्टल बना दे सी, क्योंकि एह् ना असां समझूं कि कैं दी मौत दे बाद या एक सराइकी एक्टिविस्ट दी मौत दे बाद उंदा विजन खत्म थी वेंदे। एह् सारी हमेशा जिंदा रवण आह्ला विजन ते एह् रिसर्च दे जरिए कंटिन्यू रहसी इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेहरबानी। टाइम दिया। और नाजरीन, डॉक्टर नखबा लंगा साहिबा जहाँ पार्टी की सरबराह हैं सराइकी पार्टी की, और वो ताज लंगा साहब की साहबजादी हैं, और उन्होंने जैसे बताया कि वो सराइकी खित्ते की जो हिस्ट्री है, जो सराइकी कौम के लिए किए हुए इकदामात हैं, उनको महफूज बनाने के लिए जो लाइब्रेरीज़ में उसको इंटर करने के लिए, उसको डिजिटलाइज करने के लिए काम कर रही हैं, तो ये बड़ा ऐसा इकदाम है। इससे हमारी आने वाली नस्लों को मालूमात मिलेंगी और उनको तारीख़ी मुताला करने का मौका मिलेगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।